صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكن ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صل على محمد وعلى محمد واجل فرجك آمين آلے محمد ہمارا ایسی بستی میں کبھی جانا نہیں ہوتا. اتھاؤں میں ہکڑو ربائیاں پڑھ کے تے قصیدے تک پہنچا لگا. ہمارا ایسی بستی میں کبھی جانا نہیں ہوتا جہاں مسجد تو ہوتی ہے عزا خانہ نہیں ہوتا. جہاں مسجد تو ہوتی ہے عزا خانہ نہیں ہوتا اور علی کی ذات کو جس نے پہچانا نہیں ہوتا رویہ ان کی ماؤں کا شریفانہ نہیں ہوتا. داد ہون کو چوکھی نہ پہ مل دی ہے جو مہربانی تھی سکتی ہے تو میں تھا تو صحیح تھا میرے سامنے آؤ مجمع ہونی میں تھوڑا رہ گئے. تو سو تھوڑا قریب تھی آؤ. تھوڑا جا مزید تو قریب تھی آؤ سرکار. وارث کائنات میرے بھائیاں دا اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرمائیں. توفیقات مالک مزید اضافہ فرماوے. وہ گھر وسن یہ تھا آل محمد دا تذکرہ ہوندہ ہے. وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دیں دوئیں سائیاں دی بارگاہ مستجاب ہوئیں. گھر آباد ہوئیں ویڑے وسدے ہوئیں جو کہہ دن مالک رہائی دے دے. بانیان دی توفیقات مالک مزید اضافہ فرماوے. وہ کیا خیال ہے رخ کروں قصیدہ آلے پاس ہے. قصیدے پڑھنے نے اپنے بادشاہ دی تعریف دے تے جے مرشد امیر دی تعریف کرنی ہے تو ول میں یہ بھی تاک سکنا کہ مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو. مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو. عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو. علی کے فضائل سے منہ موڑتے ہو. بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو. بیٹا تھوڑا جا آواز مزید کھلائے. علی کے فضائل سے منہ موڑتے ہو. بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو. صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں. کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں. اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں. ملنگوں نے ڈھیر چنگ مہربانی سائیں. دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں. آکو تو سفر تھوڑا جا مزید چا کریں ہے. یہ کہتا ہے کہ ہور پڑھنے تو قبلہ واتگاہ لین بڑھ دیئے کہ ملہ سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. تو سے جڑے چپ کی تھی بیٹھو تو آکو ملہ چنگا لگ رہا ہے. ملہ سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. کیوں ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا. مرض کو جو سی حیدری مرض کو جو سی تے دوا کو جو سی. اسے واسطے تو شہید محسن نقوی لکھائی کہ نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی. خدا کے گھر سے بھی اس کو دوا نہیں ملتی. اور پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی. ایک نعرہ سنا اور کے میرے بادشاہ دینا. بسم اللہ جناب. قصیدہ پڑھنے اپنے بادشاہ دی تعریف دے وچ میں بکھر دا ذاکر کچھی دا ذاکر تو جی میں سارا قصیدے پڑھن دا انداز ہے اسے دائرے اسے سرکل چرائے کے میں نجف دے والی دی تعریف کرنی. یہ تعریف کرنی اپنے مرشد امیر دی. تو سارے تونسا دا ایک شاعر ہے وہ لکھتا ہے کہ نمازی دا کعبے دو منہ ہیں. نمازی دا کعبے دو منہ ہیں تے کعبے دا غازی دے بابے دو منہ ہیں. سمجھا نہیں پہی کعبے دا
غازی دے بابے دو منہ ہے یک زباں ہو کنارے حیدری دوہ جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا علی علی دوہ جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا 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 علی ارشد فرشا یوتے گولیا تریوں سپارے انو پھولیا ارشد فرشا یوتے تریوں سپارے انو پھولیا دل دے ترازو وچ رکھ کے تے اسطولا مولا علی سلامت رہو سائیں حیدری مہربانی جناب چونکہ شام ہو گئی بابا تشریحاں دا ٹائم ہی نہیں لیکن ایک دفعہ مکمل پڑھ دیں اتوں ایک دفعہ سیدھا میں واپس پہ آوینا بکھر کچھی پہ آوینا اپنے بکھر دے شاعر تو ایک قطع ادھارا منگدا اسے قطع دنال قبلہ تشریح تھی ویسی وہ قطع کیویں ہے دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے آنا تو ہی تھائی کھڑوں میں تے میں خون تو پلان چاہیے آنا سلامت راہ میں تو ہی تھائی کھڑوں میں خون تو پلان سارے کام میں آپ ہی کرنے تو سے خالی سن دیتا ہوں تو ہی تھائی کھڑوں میں تے میں خون تو پلان چاہیے میں قبلہ جے گل پہنچ گئی پلان تے مجلس دے چھوٹے چھوٹے بچے ہی مسکرا پے اتھا کو تشریح دی لوڑ ہے جو میں تشریحاں کھڑا کروں بھائی میں کیڑے پلان دی گل کی تھی شاہ جی جب مجمع پلان تے پہنچ گئے اس زمانے تمہیں شعر پڑھا لگا حاجی نمازی سارے ہمدہ میدان اٹھا والا دا دیکھو 70 پلان گواہ ہے یہ 70 پلان سے رکھ رکھے سلامت راو سائی شاہ جی مصرف مکمل کرنے لگا گزارش کی ہے حاجی نمازی سارے ہمدہ میدان گواہ ہے اٹھا والا دا دیکھو 70 پلان گواہ ہے حاجی نمازی سارے ہمدہ میدان گواہ ہے اٹھا والا دا 70 پلان گواہ ہے جشن ہا بندہ بوجھلوس ہا اگو تا عمر فاروق ہا جشن ہا بندہ بوجھلوس ہا اگو تا عمر فاروق ہا پاکے دھمالا اٹھے اچھا 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 بولا مولا علی حیدری سلامت رہو سائیں بڑی مہربانی جناب قبلہ توسا حوصلہ افزائی کی تھی نہیں اس دے بدلے چگلا شیر جو مصر ڈھیر سارن چونکہ ٹائم تھوڑا ایک واری سن دیا سو اس تو ہی وڈا شیر ہو سی اور قبلہ اگلے مصر دے وچ میں امام زمانہ دی آمد دیاں 2 نشانیاں پیش کرنیاں جناب وقت امام دا ظہور ہو سی ہونٹن منظر کیڑا بن سی اور اگر پہلی نشانی دی اتھا سمجھ نہیں آندی تو بات پورے ملک کے شیر سمجھ نہیں کہنے جناب وقت امام دا ظہور ہو سی ہونٹن بابا منظر کیڑا بن سی شاعر لکھ دائے حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا شیران دی محفل دے بکری بھی آن کے باسی سلامت راہ میں مل کے بابا حیدری سلامت راہ سائیں قبلہ مصرف مکمل کرنے لگا گزارش کا کیتی ہے حق آسی باطل جاسی نہ کوئی بکری بھی آن کے باسی حق آسی باطل جاسی نہ کوئی شیران دی بکری بھی کعبے دی چھت تے اعلانو سی اہلی بھلی دی آزانو سی کعبے دی چھت اہلی بھلی دی آزانو سی آکے مکسی میدہ مہدی مولا سارا رولا مولا علی آؤ جناب سلامت رہو سائی بہت مہربانی جناب میں تو انتظار کھڑا ہے ایک صلوات باواز بلند پڑھو قصیدے دا تریجا مصرع
اور اگر اسی کو داد بندی ہوئے نال تو تساں بھی دعا کر چھڑے قصیدے دا بابا تریجا شعر اس دا موضوع ہے بروز محشر تے پل صراط اوہ پل جہندے تے لوگاں دا رش تے بڑا ہجوم اعمال نامے ہاتھ دے وچ کچھ بندے جڑے کھڑن جو پل کراس کروں میں ان کو نہ تو کوئی نہیں چاہیا بھی کیڑے بندے لیکن مولوی امیر افضل راکڑ صاحب آدھیان بھائی جڑے تو سوچی بیٹھے ہیں بندے اوہ ہی نہیں سارے بندے سارے اوہ ہیں بھائی داری شاہ جی بندے سارے اوہ ہیں وہ دن سا کو اگے ونجن دے ہو سارے عمال نامے چیک کرو تو اگے ونجن دے ہو ملائکہ کے بابا عمال نامے دکھاؤ عمال نامے سے کھل دے پائے ہیں تو پچھلے پاس سے ایک بندے آکے بھئی ذرا توجہ نہ لکھا ہے جو اکثر جاہیں دوتے سارے اوور ٹائم ہی لگے ہوئے اکثر جاہیں تے سارے اوور ٹائم ہی لگے ہوئے بابا ملائکہ عمال نامے بند کر چھوڑے انہاں کے کاش قابل قبول نہیں کیونکہ اتھا کتھائیں بھی نجف دے والی دی مہر لگی ہوئی یہی کوئی اتھا نجف دے والی دی مہر لگی ہوئی کوئی نہیں وہ دن ساکو اتھا نہ روکو ساکو تھوڑا جا اگے ونجن دے ہو کہ سینئر دے نال ساکو گل کرن دے ہو جنہیں انہاں کے ساکو اتھا نہ روکو تھوڑا جا اگے ونجن دے ہو ملائکہ انہاں دے پاس دے کے فیادن جے من دیتا منوالا ہو سامنے پیر جنت خاتون محشر دے پتران دی جاگیرے سلامت راویں آباد راویں مصرہ مکمل کرنے لگا ملائکہ فیادن جے من دیتا منوالا ہو سامنے جنت خاتون محشر دے پتران دی جاگیرے جے من دیتا منوالا ہو سامنے جنت خاتون محشر دے پتران دی جاگیرے عملہ دا ہونا حساب ہے چیکنگ کرے سی پتراب ہے عملہ دا ہونا حساب ہے چیکنگ کرے سی پتراب ہے میں کوتا ہے کوئی ہے لگ دا فسادی تولا مولا علی ایک شعر میں بیا پڑھ دے ہوں اچھا بسم اللہ سائیں اے میرا مزاج ہے کھری گل کری نا یہ میں حق سمجھدا میں انہیں علیہ نا یہ بھئی گا حالے میرا انوکھا وپارے جو اندھاں دے شہرے جو میں شیشے بھی جینا یہ بھئی گا حالے میرا انوکھا وپارے جو اندھاں دے شہرے میں شیشے بھی جینا سارے کچھی دیکھ شاعرن وہ مزید لکھ دیں کہ شامی تھی گئے کوفی تھی گئے لوگ آج کل ناجوفی تھی گئے بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے جنہیں تو سو پیچھا بائے گئے کیمرے تو سا نال وائے مطا کنہیں ذاکران دی مجلس ہی نہ لگ ونجے شام ہے چپ چپ بیٹھے روائے بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے حاکم شام دے دربار میرے بادشاہ پیر علی دے ملنگ ایک قصیدہ پڑھائی یہ موضوع تو قصیدہ باب 38 علی پڑھا کہ جاویں نہ رک جاویں سورج گل ملنگ دی سندا جا میں اسے کو تھوڑا جا وکھرے رنگ پیش کروں تے تھوڑا جا میں تلے اس دا پس منظر دسی ونجا کہ حاکم شام دے دربار کو 7 بندے پہنچے سارا دے چہرے لتھے ہوئے سارے پریشان حاکم شام پوچھا پہ پریشان کیوں ہی وے تو جواب ہے ایک بندے آکے بے سن سے تو تم ہی پریشان تھی سے ہو سکے خیر ہوئے ہوں کہ خیر کوئی نہیں اسا پریشان ہی واسطے ہیں بس 7 جنے ٹورے ہیں پوری ریاست ہر گلی چوک بازار گئے ہیں اسا پریشان ہیں جو ہن تک پیسہ تو لیندہ رہے لیکن اسا جتھے ہی گئے ہیں تعریف یا علی دیئے تے یا علی دے پترہ دیئے تعریف ہر جاتے نجف علی شاہ دی بھی تھی نہیں ہو سکے میں تو پیسہ ہی لا سکتا ہے منہ میں لائے اگر ساری تعریف نہیں پہ تھی نہیں تو میں کیا کر سکتا تو جواب دے ایک بندے آکھے بھئی تے پیسہ لائے لیکن تیری ترتیب ٹھیک کوئی نہیں ہو سکے ترتیب کیویں ٹھیک تھی سکتی ہو سکے ترتیب میں صحیح کر دینا ہو سکے کیویں ہوں آکھے کیویں کر بھئی تو ہن پیسے جا رکھ میرے ہاتھ دے ہوتے اسا 7 جنے ٹردے ہیں تے جتھوں ساکو کوئی کوڑا شاعر لب دے اسا تے کوئی تھا ہکے نہیں اکٹھے کر رہی ہیں دربار اتھا ہی کریں ہیں جلسہ انہوں کو دیسو منہ منگے پیسے
وہ کرے سن سارا نے تھوڑے بزرگاں دی تاریخ تو تھوڑی واہ بات اسی گل دی سمجھ آندی پئی میں نہ بچوں واسطے تھوڑا جہا پس منظر پہ بیان کرینا اتنے وال مصرے نال مصرا پڑھ دیا سو ہو سکے ٹھیک ہے مزید پیسہ لینے اگر ساری تعریف ہو سکتی سجے پاس ایک بندہ کرسی تے بیٹھا یہ اٹھی کھڑا اوندا نا ہی میں کو آندا ہے میں چاہندا نا ویسے میں تو پوچھ کے نہیں باہر میں تو کو دسی ویسا وہ کیڑا بندہ جڑا بیٹھا ہاں میں دسا کے ویسا وعدہ ہویا لکھ کے دے ویسا اٹھی کھڑا ہو سکے گل انہاں دی سنی تے گل وت میری سن گئے ہو سکے تو دسا ہو سکے جتنا پیا کوڑے شہر سد انہاں کو پیا منہ منگے انعام دے میں تے کو لکھ کے دینا سنن واسطے مجمع کوئی نہ آسی ہو سکے مجمع کیوں نہ آسی ہو سکے جنہاں کو تو پیا سڑی نے انہاں کو سنن واسطے بندے آندے نہیں ہو سکے بندے کیویں آ سکدے ہو سکے وہ طریقے میں دسنا اگر کرنا مجمع اکٹھا یہ سارے کوڑے شہر سر چا پورے شہر دے وچ اعلان ہی کرا چا جی مجمع اکٹھا کرنا ہی تو انہاں دے وچ کم از کم ایک ذاکر علی دے سر چا ایکو ذاکر علی دا سر چ ہو سکے علی دا کیڑا ذاکر سنا ہو سکے ذاکر تو تیرے شہر چ بیٹھے یہ پیسے گن سن تو پیسے ہی نہ منگسی حاکم شام آکھے ہوندا نا چا ہو سکے ہوندا نا ہی بھی ابو منصور مظفر ذاکر دا نا کیا ہے ابو منصور مظفر ہو سکے ایک نہیں اسے ملنگ دی گل تو نہیں بھی کی تھی جڑا پچھلے چوک تے بیٹھے ہو سکے بالکل ٹھیک پہنچائیں وہ پہلے بیٹھا ہی وقت اٹھ کھڑے وہ مشورہ دیون والے کو آکھے تو ہوش دے وچ تو بندے میرے کو اکٹھے کرا کے بھرے دربار دے وچ ملنگ کو سر کے محکوم دے سامنے بے عزت کرواؤں ہے وہ جنا ابو منصور مظفر پہنچ گیا اون دے سامنے پڑھ سی کون تے والی تا کھڑ سی کون ایتھا کون کھڑ سی وہی کہ پڑھن نہیں دے وہ مشورہ دیون والے آکھے میں ابو منصور مظفر کو پڑھاون واسطے پیسہ دینا میں تو سریندا پیا جو مجمع اسے دے نا تے اسی پڑھ سن یہ تیرے شہر جنہاں کو تو پیسے پیری نہ پہلے میری پوری گل سن ہو سکے کو دعوت چکری نے اوندا اعلان چکرے نے شہر بھی تیرے دربار دے وچ ابو منصور مظفر علی دا قصیدہ پڑھ سی اتھے تک کھڑن دی جا ہی نہ مل سی مجمع آوے سی وا تو کو پڑھے سو کوئی نہ کو بلہا دے سو ان کو اکسوں تیرا ٹائم آخر تے تو ہی دے دراویں تے میں ہی دے دراس جائیں ٹائم دی پیا ہو سی لاندھا اس ٹائم میں ابو منصور مظفر کو سر مرے سا ہون علی دا قصیدہ پڑھ کے انہوں ابو منصور مظفر ممبر تے پہنچتا ودا ہو سی اگلا اشارہ میں مولوی صاحب کو کرے سا موزہ نہیں میرے ہتھ چو سی میں اس کو اکثر بھی تو اٹھی اذان دے وہ اذان چلے سی جماعت کھڑی ہوئے سی جتنے علی والے آئے بیٹھے ہو سن وہ پریشان ہو سن جو علی دا ذاکر علی دا قصیدہ پڑھ ہی نہ سکسی انہوں کو پریشان دے کہ تو میں خوش تھی سو گل دی سمجھ آندی پئی بس قصہ مختصر اے ساری ترتیب بن گئی میرے بادشاہ علی دے ذاکر کو بھی دعوت مل گئی وہ سارے کوڑے شاعری اکٹھے تھی گئے جلسہ شروع ہو گیا تے نی پہنچ گیا لاون تے نی اپنے اختتام تے پہنچ گیا انہیں ایک بے تو ریٹھا پہ ڈیں تو ہن لاندھا پہ جی میں ترتیب بنائی ہاسے مولوی صاحب جڑے بیٹھے ہن سڈو ابو منصور مظفر کو آوے تے علی دا قصیدہ پڑھے ہن اون بندے آخر تے اٹھی کے جی میں میرے پیر علی دے ذاکر دا اعلان کیتا ہے آکھو تو میں تو کو اعلان ہی سنائی بنیا تے جی میں ابو منصور مظفر قصیدہ پڑھے میں جناب کو قصیدہ ہی سنائی بنیا ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے ہوا کیا کچھ پڑھ نہیں تا پڑھ لے ذکر علی دا تو کر لے یا کچھ پڑھ نہیں ذکر علی دا تو کر لے یا کچھ پڑھ نہیں ذکر علی دا تو کر لے یا کچھ پڑھ نہیں ذکر علی دا تو کر لے یا کچھ پڑھ نہیں ذکر علی وقت ملک جی تھوڑا ہے مجمع بیٹھا سوڑا ہے اگے ہون ساری تے جماعت ہونی ہے بھائی سندہ میں شاہ جی اعلان آئی اعلان سن کے میرے بادشاہ دا ذاکر پہنچے ممبر دے لیکن لوگاں دی دید آئی سورج دے پاسے ہن ملنگ بھی ریٹھے سورج دے پاسے تو پہلا قصیدہ چا پڑھائے سورج اج میں لہن نہ دے سا لہ سیدہ کل چڑھن نہ دے سا سلامت راوے آباد راوے مصرع مکمل کرن لگا سورج اج لہن نہ دے سا لہ سیدہ کل چڑھن نہ دے سا سورج آکھیا رج کے پڑھ تو انہا دا میں جکر جلائے سا خوف نہ کرتے نہ گھبرا دوہے ہیں نوکر سہرا آباد راوے مصرع مکمل کر لگوا کہ خوف نہ کرتے نہ گھبرا دوہے ہیں نوکر سہرا خوف نہ کرتے نہ گھبرا دوہے ہیں نوکر سہرا
فکر نہ کر رج کے ذکر علی دا کر تیرے ہی اشارے اتے رات ہونی ہے تیرے ہی اشارے ہوتے رات ہونی ہے تیری نوکری سے قبول فرماویں وہ جہیں وسن یہ تھا آل محمد تذکرہ ہوندہ ہے وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں آخر تے کوئی مخصوص شہادت پڑی میں نہیں اچھا علم پاک جے بادشاہ دا علم برآمد ہونے مجلس اپنے اختتامی مراحلے چے میں دکھ پڑھ دے ماں امام حسین دی شہادت دے حوالے نال کیونکہ ڈاویں کا دین ڈھلا تو زین ڈھل گئی زین ڈھلی تو سوار ڈھل گیا یہ سوار نہیں ڈھلا نال نال بیبیاں دے بخت ہی ڈھل گئے تیرا پرسا سائیں قبول فرمامن بابا ذاکر پڑھن والے مولوی خطیب تھوڑے ڈر تو مکمل روایتاں نہیں پڑھ دے میں دو روایتاں پڑھ کے ایک مرثیہ پڑھن لگا ورنہ سارے مذہب دے جڑی معتبر کتاباں ہیں انہوں نے وچ بڑا واضح طور تے لکھا پیا ہے کہ 10 محرم والے دین ڈھلن دے بعد سیداں دے خیماں دے وچ اتنی پیاس آئی کہ جائیں بچے ایک دفعہ لب بند کیتن وقت اس دے لب کھول نہیں سکے جائیں دے لب کھلے رہ گئے ان بچے دے لب بند نہیں ہوئے میں صدقے تھی وہاں اور ترائے لاشاں علی اکبر دے بابے ڈاویں والے دین بڑیاں اوکھیاں چاہیاں جرنیل عباس کو اوکھا چاہے انہیں میرے بھائی دکھ تو سنوائے سی جرنیل عباس کو اوکھا چاہے شہزادہ علی اکبر کو اوکھا چاہے تیتری جی لاش چھوٹی ہائی مگر امام حسین کو چہنے ڈھیر ساری لگ گئی ہے صدقے تھی وہاں پیشیں لے جنہ بھیڑ دے خیمے دے دار تے آکے نا تے امام فرمائے کہ اماں دی جائیں میرا چھیکڑی سلام تے جواب اچ بی بی کہ حسین آخری سلام جو کرنے خیمہ دے باروں کھڑ کے کرے سا امام فرمائے عالیہ میں کو زخم ڈھیرن جے میں اندر آنا ہو سکتے زخم دے کے کو پردہ دار مر نہ بنجے تو بی بی کہ حسین تو اندر لنگھا سا صبر کرے سو ہون جگر تے ہاتھ رکھ کے روایتہ سنے روایتہ جو ملتا جنہ زخمی امام اندر آئے نا تے بھیڑ زخم لیٹے بی بی دی حسین تو اتنا زخمی ہے میری امام فرمایا عالیہ میں کو اپنے زخمہ دی کو فکر نہیں جتنا زخمی ہیں میں تو تے کو پرچاوان ہے بی بی دی حسین اتنا زخمی ہو کہ میں کو پرچاوان ہے امام فرمائے تے کو پرچاوان آیا جو کربلا ہے جنیاں باقی ماما ہیں انہوں نے ایک ایک پوتر کٹھے تیری جوڑی لائے گئی ہے نیاز حسین سمجھ کروں میں امام فرمائے تیری جوڑی لائے گئی ہے ایک دی لاش میں چاہایا تے دوجہ دی لاش میں کو ملی کوئی نہیں بابا روایتہ جو ملتا بھیڑ بھیرا دے گل اچ بائی پا کیا کہ حسین تے میں کوئی تیرے کو پتران دی لاشا بنی ہے میں کوئی آنکھیں میں کوئی پتران دی لاشا نہیں اگر میرے پتر لہ گئے تو ول کی تھیں دفع نہیں ہو ویسے انہیں بچہ کو بلہا رہے ہو بابا اگر میرے پتر لہ گئے تو کتھیں دفع نہیں ہو ویسے اور میں تو کوئی بھی دسی ونجا کہ کربلا دے میدان دے وچ 9 ماما ایسیاں ہیں جنہاں دے پتر انہاں دے سامنے کٹھن ماما تو ڈھیر ہیں جوان تو ڈھیر مارن لیکن 9 ماما ایسی ہیں جنہاں پتر مارن تو ماما خیمہ دے داتورے دیاں کڑی ہیں ماما 9 ہیں تے پتر کربلا دے وچ بھائی جان 10 مارن کیونکہ بی بی عالیہ دی جوڑی ہے نا سین دے 2 پتر ہیں اور کتابیں چ ملتا ہے کہ جائیں ماں دی پتر زین تو لاویا امام حسین خیمے دے در تے آ کے اس ماں دا شکریہ ادا کرنا کہ تیری مہربانی ہے تائیں میرے نانے دے دین دی بقا واسطے پتر دی قربانی دیتی ہے اگر سمجھ آونی تو کربلا دیاں 8 ماں دا شکریہ امام حسین ادا کیتا ہے 9ویں او ماں ہے جنہ پوتری مارا گیا ہے تے اس کچھ قدم ٹر کے حسین دا شکریہ ادا کیتا ہے میرے تے کرو سوالو کیڑی ماں بابا روایتہ جو ملتا ہے وہ شہزادہ علی اصغر دی ماں جنہ بچے دے گل دے وچ جوانی مانے تیر لگا ہے نا تے حسین کٹھے پوتر کو چاہ کے خیمہ دے دروازے تے گھنن تے روایتہ جو ملتا ہے کہ بی بی امام حسین دا شکریہ ادا کیتا ہے کہ حسین تمہاری مہربانی تو بابا جواب اکبر دے بابا کہ اصغر دی ماں شکریہ تو میں ادا کرا حق تو میرا بندا ہے پوتر تو تیرا مارا گئے تو سن سو بی بی جواب کیڑا دیتا ہے بی بی کہ حسین میں تمہارا شکریہ اس واسطے ادا کیتا ہے کہ باقی ماما دے پوتر جوان ہیں وہ آپ بھی ٹور کے میدان دے وچ ون سکتے ہیں تے اگر تساں ہتھاں تے چاہ کے علی اصغر کو میدان دے وچ نہ گھن ویندے میں شہید دی ماں نہیں بن سکتی میں تمہارا شکریہ اس واسطے ادا کیتا ہے
میں تساں علی اصغر کو چاہ کے میدان چ گن گئے ہو میرے پوتر کو تیر لگے ہن میں بھی کربلا دیاں باقی ماواں دی اکٹھے کھڑ کے یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ میں کربلا دے شہیدی ماں اور جہاں بی بی دے نال امام ودا کرن آئے کھڑے کوئی عام مستور تو نہیں قبر روشن ہوئے بابے صابر حسین شاہ دی بابے انہوں پڑھ دین کہ مومنو خالق کہیں نبی کو اتنے حوصلے والا بھرا ہی نہیں دیتا جیڑی حوصلے والی امام حسین کو بھیڑ دیتی میں ایک روایت پڑھتا تو آپ سمجھے ایک کربلا دے بی بی دے بھرا کتنے مارے 9 تے گھنٹے گزرن ترائے یعنی کہ جائیں سین دے دروازے تے ہر 20 منٹاں دے بعد ایک بھرا دی لاش پہنچ دے رہی ہے ایویں نا بھائی جان ہر 20 منٹاں دے بعد جائیں دے دروازے تے ایک بھرا دی لاش تے فتوی حسین کو تسلیاں لیتی ہیں کوئی عام بھی بس بابا روایت مل رہا امام حسین نے تھی خیمہ دے وچ جنہیں ایک ظالم ساد مارا جو کو عمر ابن سعد بھیجا کہ حسین تیری فوج مک گئی ہے تیرے جوان مہمان مارے گئے تیرے جرنیل لہ گیا ہے حسین خیمے نبائے خیمہ تو باہر آ جو تیرے قتل دے بعد اسا جمعہ پڑھنا ہے جب سمجھ آ گئی ہے مسلمان کھڑے آدھے کہ بطول دے پوتر دے قتل دے بعد اسا جمعہ پڑھنا ہے کیونکہ روایت مل ہے کہ جناب عباس دے زین تو لاؤن دے بعد شامیاں دے جڑے حوصلے ہیں وہ بڑے ود گئے ہیں وہ کتنے ودھے میں ایک روایت پڑھتا تو آپ سمجھے ایک راوی اپنی کتاب وچ لکھتا ہے کہ جناب عباس تو کربلا زین چھٹی ہے نا تو شامیاں ہوا دے وچ خوشی تو تیر چلائیں ایک رو نہیں ہزاراں دی تعداد دے تیر چلائیں جشن منایا نے انہاں تیراں دے وچوں بھائی جان ایک تیر میری عالیہ سین دے خیمے چ لگے وہ لکھتا ہے کہ جی میں بی بی دے خیمے چ کربلا تیر لگے نا بطول دی تھی تلیاں ٹیک کے اٹھی تے جناب فضا کو آکھے سما خیمے دے دروازے تے ون پتہ کر لگدا ہی ہے میدان وچ غازی لے گئی ہے لگ بسم اللہ لگدا ہی ہے عباس لے گئی ہے یہ تیر دا آون دسیندا جو غازی تسین چھٹ گئی ہے ورنہ غازی دے چیندے کہیں دی جرات ہے جو کوئی تیر میرے خیمہ والے پاسے آیا ہویا بس بابا ختم باقی ودا میں سارا چھوڑی میں نا جو وقت اتنا ہے بال کرنا زندگی ساتھ رہتا میں تو کو مکمل ودا سن ویسا امام حسین تو خیمہ دے وچوں سلام کر کے ٹر پین تے بھیڑ جو آکھا ہے حسین آج کچھ دیر بھامے جو زخمی ہیں جنگ اومیں دکھاویں یہ بابا علی جنگ لڑ دے ہیں روایت ملتا ہے کہ بھیڑ دے آکھن تے امام حسین کی تن میدان کربلا دے 7 حملے 7 حملے امام حسین دے اتنے وڈے انہاں تے کئی بابا کتاباں لکھیاں گئیاں راوی حیران تھی گئے بھئی پتہ تک کرو میرے دیکھ سو بھئی حملے حسین دے سارے وڈے ہیں لیکن روایت ملتا ہے کہ 10 محرم والے دیں علی اکبر دے بابے جڑا تریجا حملہ کیتا ہے نا وہ تو کوئی اتنا وڈا ہائی تے کوئی یہ جلال چاہیے علی اکبر دا بابا کہ امام نے تریجے حملے دے ٹائم میمنہ کو میسرہ تو لٹ دیتا ہے میسرہ کو میمنہ تے پلٹا دیتا ہے بھج دی ہوئیں فوجوں کو کوفہ دیاں دیواراں ونج روکے امام حسین وقت فوجوں دے پچھو گھوڑا بجائے تے اتھا ونج مارے راوی حیران تھی گئے پتہ تک کرو حملے حسین دے سارے وڈے ہیں یہ تریجے حملے دے ٹائم حسین دے جلال چ آیا کیوں ہیں تو بابا بڑی محنت دے بعد ایک عالم دین سائیں اس دی وجہ تلاش کر کے اپنی کتاب وچ لکھی اسا کہ مومنو 10ویں والے حملے حسین دے سارے وڈے ہیں لیکن اسا کہ جڑی وجہ میری سمجھ چاہیے نا وہ یہ ہے کہ تریجے حملے جلال اس وقت سے زیادہ آئی وہ آتے میں کو لگتا ہے جنگ لڑدیں تریجے حملے دے ٹائم حسین دا گھوڑا اتھوں آ گزرے جتھا بازو کٹوا کے غازی ستا بھی آئی اٹھی ہو بھائی جتھا بازو بسم اللہ بازو کلم کرا کے عباس لتا آئی فرات دے کنارے وہ آتے میں کوئی میں لگتا ہے کہ عباس کوئی دیتا گیا حسین دا جلال ودھا گیا بھیرا کوئی دیتا گیا حسین دا جلال ودھا گیا بس ختم 7 حملے 8ویں حملے دی تیاری ہے چھائی جنہاں کہ بی بی سر مارا کہ پیو دے جلال لکھا ہے ہنی ماں تعالیٰ سجدہ دیکھانا آئیے کر تیم مرثیہ پڑھا لگا کر تیمم پڑھ نماز جو نبی بھی تیرا سجدہ دیکھن ٹیبے کربلا تے پہنچ گئے بھائی جان روایت ملدا کہ ماں دی گل سن کے بھجدے ہوئے مرتجز تو لہ گئی علی اکبر دا بابا اچھا حسین تا لہ گئے میرا توارے ہوتے سوال ہے امام حسین جو لہ گئے تے نماز دا ٹائم ہے بالکل قریب ایک خیمہ دے در تھو مٹی گھن کے کون ٹورا آئی 4 سالن دی دھی ٹوری آئی نا قبر روشن ہوئے بابے صابر حسین شادی بابے انہوں پڑھ دین کہ مومنوں بھامیں جاگیراں پہیاں ہومن بھامیں جائداداں پہیاں ہومن بھامیں کوٹھیاں تے بنگلے پہ ہومن کوئی وکھرا رشتہ پیو تے دھیدہ وطوی دھیاں آلے ہوں دے غریب ہیں ختم ہو گئی مجلس بابا نبی دے بعد نبی دی دھی بھی رول گئی چھتری شہران دے وچ میرے پیر علی دیاں دھیاں ہی رول گئی لیکن آج تئی نبی یا علی کو کئی غریب تا نہیں آکھا تے جندی تو سب پھوڑی میں چاہیے ان کو آج تئی لوگ سنیندن غریب حسین جے تو رونا چاہنا ہے
میں پیو تے دھیاں دے مشترکہ ڈوب کے پڑھتا پیو بھی ہے غریب دھیاں بھی غریب ہیں رول کے مار گئیاں انہاں دے او نصیب ہیں سینٹ تری نوکری تڑا پرسہ قبول فرماوے پیو بھی ہے غریب دھیاں رول کے مار گئیاں انہاں دے او نصیب ہیں ہائے پیو بھی ہے رول کے مار گئیاں انہاں دے او نصیب ہیں ایک بھرا دے پیر کج کے رو دی رہے دوج پیو دے سینے کی تے لوہ دی رہ گئی تیجیو ہے جے دا سارا گھر لٹا ہے کربلا سینٹ تری مکان تڑا پرسہ قبول فرماوے عزادارو بابا روایت جبل دے حسین دے گلتے ظرفوں پہ یہ چل دی ہائن حمید آدھے میری تھے حسین دی 4 سالہ دی آدھے بچی کہیں ویلے سجے بھج دیئے کہیں ویلے کھبے بھج دیئے حمید آدھے میں دیکھنا چاہتا ہم نے کہا حسین دی دھی کرنا کیا چاہتی آدھے میں دیکھا جنا حسین دی دھی دا کوئی فص نہیں لگا آدھے شمیر دے سامنے آ کھڑی ہے بچی رو رو کے کھڑی آدھی ہے دھی دے دے پیو کو تو مرے دھا ظالمہ ترائے نیہاں دا پیاس جام پانی دا روگن بسم اللہ ول پانی نا دھی دے پیو کو تو مرے ترائے نیہاں دا پیاس جام پانی دا پلا ہے دھی دے ترائے نیہاں دا پیاس جام پانی دا پلا پارا نات کے قرآن بیٹھا زخم ہے نا ہزار لولوہان بیٹھا بعد پتران دے ای جگت جیونا ہے کیا حیا کرو بابا جی آنکھو تا ایک ویڑ ہوری کاری دا آدھے جنہ حسین دی دھی دا کوئی وص نہیں لگا آدھے میں جیٹھے حسین دی 4 سالہ دھی فرات دے کنارے اٹھا کھڑی ہے جتھا قاضی دی لاش آئی آدھے آکے چاچے دی لاش تے جھڑ پئیے بچی رو رو کے کھڑی آدھے چاچا غازی کہندہ تو غلام